جی السلام علیکم. آج ہم بات کرتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کی جانب سے شرح سود میں کمی کے بعد کون سا ایسا کاروبار، کون سا ایسا بزنس ہے جہاں پہ انویسٹ کیا جائے. کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں شرح سود 13% سے بھی زائد تھی، جس کی وجہ سے لوگوں نے بینک میں اپنے فکس ڈپازٹ کیے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے لوگوں کو اس کا سالانہ ایک اچھا خاصا پروفٹ گھر بیٹھے ہوئے ملتا تھا. مگر اب لوگوں کو میسیجز جا رہے ہیں کہ پاکستان میں شرح سود میں کمی کے بعد انٹرسٹ ریٹ کو 5 6 7% تک کر دیا گیا، جس کے بعد سے لوگ اب بینک سے پیسے اپنے ودرا کر کے ناؤ دی پیپل آر تھنکنگ کہ کہاں پہ انویسٹ کیا جائے. آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب ایک اکنامکس کا ادنا سا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے کہ پاکستان میں اور دنیا میں ایسے کون سے کاروبار ہیں جن میں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں جب شرح سود نیچے آتا ہے. جب بھی شرح سود نیچے آتا ہے جو تین بیسک آپ کے جو سیکٹرز ہیں ان میں ہم ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں. سب سے پہلے آپ کی اسٹاک مارکیٹ، دوسرا آپ کا ریئل اسٹیٹ بزنس جو پراپرٹی کا بزنس جسے آپ کہتے ہیں، اور تیسرا آپ کا اسمال بزنس، چھوٹا بزنس. پوائنٹ وائز بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم تیزی سے اسٹاک مارکیٹ کی جانب آتے ہیں کہ جب اسٹاک مارکیٹ میں شرح سود کم ہوتی ہے تو پاکستان کی ہسٹری رہی ہے پچھلے 4 ڈیکیڈز کی کہ جب آپ کا انٹرسٹ ریٹ نیچے آتا ہے آپ کی اسٹاک مارکیٹ اوپر جاتی ہے. 2013-14 کی آپ ایگزامپل سیٹ ڈاؤن کرتے ہیں کہ 5.75 انٹرسٹ ریٹ تھا اور پاکستان اسٹاک مارکیٹ 32,000 سے 53,000 کے لیول پہ گئی. اس طرح سے ڈفرینٹ ہمارے پاس ایگزامپلز ہیں. کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اسٹاک مارکیٹ کے اندر جو کمپنیز ہیں بیسکلی ان کا جو ڈیویڈنڈ ییلڈ ہے وہ کافی زیادہ ہے، اپ ٹو 20% تک ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو اسٹاک مارکیٹ میں جو ڈفرینٹ کمپنیز ہیں لائک HBL، MCB، پاکستان سزوکی، ہونڈا کارز اور ڈفرینٹ کمپنیز ہیں، وہ بیسکلی بینک لونز پہ وہ چلتے ہیں. ایک دنیا کا ایک نظام ہے. تو جب آپ بینک سے بینک لون لے کے جب اس کو آپ ریٹرن 15% یا 16% تک آپ کرتے ہیں تو جو آپ کماتے ہیں وہ آپ اپنے لون کے اپنی قسطوں میں ادا کر دیتے ہیں. تو اب پاکستان میں 3% تک آپ کی بینک لونز میں گورنمنٹ آپ کے ساتھ سپورٹیو ہے. سو پاکستان اسٹاک مارکیٹ کی جو کمپنیز ہیں، بلکہ پاکستان کی جو بڑی کمپنیز ہیں، اب ان میں ہم دیکھیں گے کہ اس کرونا وائرس کے فیز کے بعد انشاءاللہ ڈیولپمنٹ فیز ایک سٹارٹ ہوگا. تو اسٹاک مارکیٹ کے اندر یہ ساری کمپنیز ہیں جو کام کرتی ہیں، ان کے شیئرز ہیں، تو ان میں تیزی دیکھی جائے گی. اٹس مائی پریڈکشن بیسڈ آن سائنٹیفک ریسرچ. اٹس ناٹ ایک حرف آخر نہیں ہے. سیکنڈلی بات کرتے ہیں پراپرٹی کی. پاکستان میں پچھلے 3 سال سے جو پراپرٹی کا بزنس ہے وہ بالکل پیسو ہے اور وہ انڈر پریشر ہے بہت زیادہ. اس کی وجوہات FBR کی جانب سے بیشتر ٹیکسز، بہت پوچھ گچھ اور بہت زیادہ سختیاں، جس کی وجہ سے پراپرٹی کا بزنس پچھلے 3 سال سے ایک انڈر پریشر تھا بہت زیادہ. گورنمنٹ کی جانب سے، FBR کی جانب سے کافی زیادہ پالیسیز میں نرمی، کافی زیادہ ٹیکسز سسپینڈ، اور میگا اچیومنٹ کی گورنمنٹ کی جانب سے انڈسٹریل پیکج. اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ میری ایک ریسرچ ہے، جو میرا ایک ویو ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، کہ پاکستان میں آنے والا وقت ایک ڈیولپمنٹ فیس ہوگا اور پراپرٹی میں ایک دفعہ سے ہم پھر سے دوبارہ سے ایک بوسٹ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں ایک پراپرٹی میں بوسٹ ابھی ہمیں ڈیولپ کریں گے، جس میں اگر پھر ہم اس کو اسٹاک مارکیٹ سے لنک کرتے ہیں تو آپ کی سیمنٹ، آپ کا اسٹیل، یہ سارا سیکٹرز میں ہم بہتری دیکھ سکتے ہیں. ان کے ریٹرنز بھی ہم بہتر دیکھیں گے. اس کی وجہ کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کوئل پرائسز ڈاؤن ہیں، آپ کا آپ کا جو کروڈ آئل ہے اس کی پرائسز ڈاؤن ہیں، اینڈ موسٹ پرابیبلی آپ کا ڈالر جو ہے وہ ویک ہو رہا ہے، روپی اسٹرانگ ہوگا، کیونکہ پاکستان نے اگلے 1 سال تک کوئی ڈالر میں انٹرنیشنل لون کی قسط نہیں دینی، کوئی انسٹالمنٹ نہیں دینی. تو اٹس ویری گڈ سائن فار پاکستان اکانومی. سو وٹ آئی بلیو کہ آنے والے دنوں میں آپ کا روپی ابھی مور اسٹرانگ ہوگا. آج ڈالر 164 پہ ہے، 163. تو یہ مزید ہم اس کو 150 سے بھی نیچے دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. تیسرا اسمال بزنس. جب آپ ایک چھوٹا انویسٹر جس نے 10-15 لاکھ روپے بینک میں ڈالیں کہ میں سالانہ اس میں بینک سے 13% لے کے اپنا نظام زندگی چلا سکتا ہوں، تو جب اس کے پاس کوئی آپشنز نہیں ہوتی تو ڈیفینیٹلی وہ ایک اسمال بزنس کی طرف جاتے ہیں، کوئی اپنی شاپ، ڈفرینٹ لیولز کے. تو یہ ایک اکانومی گروتھ ایک بہت مثبت کردار ادا کرتا ہے اور بے روزگاری ختم ہوتی ہے اس سے. تو اسی لیے دنیا میں انٹرسٹ ریٹ کو ہمیشہ ڈسکریج کیا جاتا ہے. سو آئی بلیو کہ انشاءاللہ آنے والا دور پاکستان کے لیے بہتر ہو. مگر یہ ساری ریسرچ، یہ سب چیزیں لنکڈ ہیں کرونا وبا سے. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہم بہت جلد پوری دنیا اس کرونا وبا سے نجات پائے گی، اور انشاءاللہ اس کے بعد سے پاکستان اور پوری دنیا میں ایک اکانومی جو ریسیشن میں ہم انٹر ہو گئے سے نکل کے انشاءاللہ ایک بہتری کی جانب جائیں گے. اسپیشلی پاکستان کے لیے آنے والا وقت ایک ڈیولپمنٹ فیس ہے. اینڈ انشاءاللہ ہوپ فار دا بیسٹ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.